السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے نبوت کا اعلان۔ پچھلی گفتگو میں آپ نے سنا کہ غار حرا میں آپ جاتے، اللہ کا دھیان جماتے، 5 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، 5 آیتیں اتری رسول اللہ پہ۔ پھر آپ گھبرائے، گھر گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، پھر وہاں سے گھر آئے۔ یہ آپ سن چکے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا غار حرا میں، تو بہت دنوں تک وحی آپ کے پاس نہیں آئی، فرشتے آپ کے پاس نہیں آئے۔ آپ منتظر تھے اور شدت سے منتظر تھے، چونکہ آپ کو احساس ہو چکا تھا کہ میں نبی ہو گیا ہوں۔ آپ کو احساس ہو چکا تھا کہ میرے پاس فرشتے کا نزول ہوا ہے، تو آپ اس فرشتے کا منتظر تھے شدت سے۔ بہت دنوں بعد پھر وہی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے۔ آپ کو خطاب کیا کہ اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے۔ غرض کہ اللہ رب العزت آپ کو کھڑا کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، آپ کو تیار کر رہے ہیں، پیار سے آپ کو تبلیغ کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ تبلیغ کریں، اللہ کو پہچانوائیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو مخلوق کو بتائیں، مخلوق کو سمجھائیں، اور آپ اپنی نبوت کا بھی اعلان کریں۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں نبی ہوں۔ چنانچہ عرب کا یہ دستور تھا، مکہ مکرمہ کا، کہ جب کوئی اہم کام ہوتا تو ایک آدمی جا کر صفا پہاڑی پہ کھڑا ہوتا اور لوگوں کو آواز لگاتا۔ جب لوگ آ جاتے تو لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے صدا لگاتے، اور جب لوگ متوجہ ہو جاتے تو پھر اپنی بات کو اس میں رکھتے، جو باتیں ہوتی اس کو اس میں رکھی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا پہاڑی پہ چڑھے اور اعلان کیا، لوگوں کو بلایا۔ لوگ ان کی آواز پہ لبیک بھی کہے، ہر کوئی اس پہاڑ کی طرف دوڑے۔ جب سارے لوگ آ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں اگر تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور اچانک تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم یقین کر لوگے؟ تو آئے ہوئے تمام لوگوں نے کہا یک زبان ہو کر کہ ہاں، میں یقین کر لوں گا۔
میں مان لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کیوں مان لو گے؟ تو آپ کو کہا گیا کہ ہم لوگ اس لیے مان لیں گے کہ آج تک آپ نے کبھی کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا جو غلط ہو، کوئی ایسی بات ہی نہ بتلائی جو غلط ہو، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، لہٰذا ہم سب کا آپ پر اعتماد ہے، آپ پر یقین ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو، اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کے درمیان اور سارے عالم کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور تم لوگ اللہ کو پہچانو اور مجھے اللہ کا نبی مانو اور میرا کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پڑھ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کیا تھا، سارے لوگ وہاں سے گالیاں دیتے ہوئے، آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے، آپ کو کوستے ہوئے اپنے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ ابو لہب جو ساری زندگی نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کی عزت کیا، آپ کو مانا، آپ سے پیار کیا، پیدائش کے وقت غلام آزاد کیا، وہ ابو لہب اس نے کہا کہ محمد تیرا ناس ہو جائے، محمد تیرا ناس ہو جائے اور تم برباد ہو جاؤ۔ غرض کے برا بھلا اور بد دعا اور لعنت ملامت کرتے ہوئے ابو لہب بھی اور ان کے جتنے پیروکار تھے سارے لوگ اپنی اپنی گھر کی طرف چل دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اللہ اکبر! یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے اعلانیہ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، اسلام کو سمجھایا۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور لوگوں نے تسلیم بھی کیا کہ واقعی آپ کی ذات قابل تعریف اور قابل بھروسہ ہے، اس لیے کہ آپ کبھی بھی ہر شخص کی مدد کیے، غریبوں کی، کمزوروں کی، مظلوموں کی آپ نے مدد کی، بیواؤں کی آپ نے مدد کی، اور آپ کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے، ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہے۔ تو سبھی کو آپ پر اعتماد تھا، لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے اپنی ذات کو ہی سامنے رکھا۔ آج بھی ہم اور آپ اگر اپنی ذات کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو صحیح ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، تو یقیناً آج بھی خوشی خوشی لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے اگر ہم دین کی تبلیغ کریں گے تو۔ لیکن ہم خود صحیح نہیں ہیں، ہماری ذات خود ہی مشکوک ہے، ہم خود مشکوک ہیں، ہم خود گنہگار ہیں، اور ہماری ذات بالکل مشکوک ہے، تو بھلا ہمارے سامنے لوگ، ہم پہ لوگ کیسے اعتماد کر لیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انوکھا طریقہ جو آپ نے عرب کے لوگوں کے سامنے، مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ اکبر!
پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے اگلی گفتگو میں انشاءاللہ آپ سے بتلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔